العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الی آخر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو خلفائے اربعہ کی سیرت پہ چل رہی تھی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ پھر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا بھی تذکرہ اختصار سے ہوا۔ آج تیسری عظیم ہستی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب دو تھے، غنی اور ذی النورین۔ غنی سے مراد اس لیے تھا کہ آپ بہت زیادہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے تھے، اور ذی النورین یعنی دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد نکاح مبارک کے اندر یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری جو زوجہ محترمہ تھی وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جس کے گھر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اعلان نبوت کے آغاز میں کلمہ رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی اکثر دوستی تھی، تجارت کا کاروبار کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے تاخیر کے آپ نے اس پہ آمادہ ہوئے۔ ابھی یہ پروگرام بنا ہی تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ لے جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے ہی اسلام کو دعوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام پیش کی، اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ جیسے مشرکین مکہ، کفار مکہ کی عادت تھی، جو بھی کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا اسے اذیت دیتے، تکلیفیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر تکالیف اٹھائیں۔ آپ کا اسلام کا، کلمے کا جب ذکر خاندان میں ہوا تو آپ کے چچا تھے حکم بن عاص، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی، مارا پیٹا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار برداشت کر کے پھر بھی رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہاں تک سیرت کی کتب میں ملتا ہے
اور میں تو اس واقعہ کو کئی دفعہ پڑھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں یہ انہی لوگوں کا ہی وصف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب میرے رسول کا کلمہ پڑھا تو چاچے نے مارا پیٹا بڑا، پھر بھی جب نہ مانے تو اس نے چارپائی کی جو یہ بائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ رسی سے باندھ کر اندر دھواں لگا دیا۔ خود کیفیہ اندازہ لگائیں کتنی اذیتناک سزا تھی، لیکن قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پہ، زبان پہ پھر بھی میرے نبی کا کلمہ جاری ہے۔ آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ہم طرح طرح کی سہولیات استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، بلکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لوگ عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں لوگ عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ تھا، اتنا ستم تھا، وہ لوگ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمیں اتنی سہولیات ہیں، اتنی آرام و آسائش ہیں، کوئی ہمیں نہ مار رہا ہے نہ پیٹ رہا ہے، بلکہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معزز حاضرین، ہم پھر بھی کلمے سے بھی دور، قرآن سے بھی دور، نماز سے بھی دور ہیں۔ تو سوچئے یہ معزز مقدس ہستیاں جو ہیں ان کی سیرت ہمیں کیا تقاضا کر رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب کیا، سب سے پہلے ہجرت کر کے جو میاں بیوی حبشہ میں جانے والے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اچھا، یہ سوچنے میں بڑا ٹھیک ہے جی، ہجرت کر گئے، لیکن تھوڑا سوچیں، گھر چھوڑ دیا، ہمیں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں، اپنا ذاتی مکان بھی نہ ہو، کرائے کا مکان ہو اور 10-15 سال اس میں بندہ گزارے، اور وہاں محلے داروں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں، اور وہاں وہ کہے کہ جناب آپ یکم کو مکان خالی کر دیں۔ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، وہ شکوے در شکوہ، نہیں یار یہاں ہمارا دل لگا ہوا تھا، یہاں محلے داری بڑی اچھی تھی، ہم بڑے آرام و آسائش سے رہ رہے تھے، اسے کو کسی نہ کسی طریقے سے کرایہ بڑھا دے، ہم ادھر سے جانا نہیں چاہتے۔ تو عثمان جس جگہ سے جا رہا ہے وہاں باپ دادے کا گھر بھی ہے، وہاں جو آپ کی زوجہ محترم ہے ان کا بھی آبائی گھر ہے، اور وہاں سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا گھر کعبہ شریف موجود، وہاں اپنی رشتہ داری موجود، وہاں اپنی تعلقداری موجود، وہاں کاروباری سارے مراسم۔ آج ایک دکان کرائے کی چھوڑ کر ساتھ والی لینے پہ بندہ کہتا ہے کاروبار ڈسٹرب ہوگا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھے ہمارے کچھ صاحبان قادیانیوں پلیتوں کے ساتھ ہاتھ اس لیے ملا دیتے ہیں، جی کاروبار ہے جی، کاروبار ہی سارا چلتا رہتا جی، تسی بادشاہ مولوی ہو نا، مولوی بادشاہ ہی رہندے۔ تو سوچئے، ایک دکان سے دوسری دکان ہم بدلنے کے لیے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ عثمان پاک گھر بھی وہاں موجود، خاندان وہاں موجود، قبیلہ وہاں موجود، تعلقدار وہاں موجود، کاروباری مراسم وہاں موجود، کاروباری آمد و رفت کے سارے معاملات وہاں موجود، اللہ کا گھر کعبہ وہاں موجود، اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں موجود، ابو بکر صدیق وہاں موجود، عمر فاروق وہاں موجود، اور دیگر صحابہ و صحابیات وہاں موجود۔ وہ جگہ چھوڑ کے جانا کوئی آسان تھا؟ لیکن عثمان پاک نے وہ جگہ چھوڑی، حبشہ گئے، پھر واپس آئے، کفار نے پھر ستم کیا، پھر حبشہ گئے، حبشہ سے پھر ہجرت فرما کر آپ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں جا کر جناب حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ جب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بھائی بنایا، اور ان کے گھر میں جگہ دی۔ مسجد نبوی شریف پہلے تھوڑی سی جگہ لی، پھر آقا علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مسجد کی جگہ تنگ ہے، اس کے لیے کشادہ جگہ چاہیے۔ آج بھی ضرورت ہے۔
اس دور میں بھی ضرورت ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اشارہ میں نے کر دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد کی جگہ تنگ ہے جسے آج مسجد نبوی شریف کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 والی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی. عرض کی آقا یہ لو جگہ یہاں مسجد بنا لو. اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی, پانی نہیں ملتا تھا. یہودی کا ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں, وہ پانی پیسوں سے فروخت کرتا تھا. ہر بندے کے پاس مالی وسائل نہیں تھے. بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزاری ہوئی, میرے کریم نے فرمایا ہے کوئی وہ کنواں خرید کر وقف کرنے والا, میں محمد اس کے بدلے اسے جنت لکھ کے دیتا ہوں, جنت لکھ کے دیتا ہوں. حضرت عثمان نے کوشش کی وہ بیچے نہ. آخر معاملات طے پائے کہ آدھا بیچ دو. 12,000 درہم اس دور کے, آج کے دن کتنا مہنگا سودا ہے. آج کے 12,000 درہم تو چلو ہوں تو اس کی ریشو اور ہے. اس دور کے 12,000 درہم آج سے تقریباً 1444 ہجری اب جا رہی ہے, تو یہ غالباً پہلی ہجری کا واقعہ ہے. تو اس دور میں 12,000 درہم پہ کنواں آدھا خریدا, پورا بھی نہیں. اور معاہدہ یہ طے پایا ایک دن عثمان پاک کی باری ہوگی, ایک دن یہودی کی باری ہوگی. آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. یہودی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. اس نے کہا چلو اس کے نصیب اس سے گاہک ملیں گے, میرے نصیب مجھے گاہک ملیں گے. عثمان پاک نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کی آقا میں نے آدھا کنواں خریدا ہے, ایک دن پانی کی ہماری باری ہے, ایک دن ان کی باری ہے, تو میں آپ کی ذات کو گواہ کرتا ہوں میں نے وہ کنواں آپ کے ہاتھ پہ وقف کر دیا, جس کا جی چاہتا ہے میری باری والے دن مفت پانی وہاں سے لے کر آئے. یہودی کی دکان تو بند ہے, لوگ ڈبل پانی بھر کے رکھ لیں, اس کے پاس گاہک کوئی نہ آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا بھیجا. عثمان ایسے نہیں کرتا باقی بھی تو خرید لے. فرمایا ٹھیک ہے خرید لیتے, گل کر سودا. 8,000 درہم اور دی اور پورا کنواں خرید لیا. 20,000 درہم کے بدلے اس دور میں 20,000 درہم کے بدلے کنواں خریدا, اور وہ خرید کر اپنی ذات پہ نہیں لگایا, مسلمانوں کے رفاہ عامہ کے لیے وقف کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کیا, اور اس دور سے آج تک وہ کنواں جاری و ساری ہے. الگ بات ہے اس دور میں لوگوں نے اس سے فیض اکتساب کیا, اور آج کے جو ہے موجودہ وہاں کا سیٹ اپ انہوں نے وہاں سیل کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. کیوں جی یہاں سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت صرف یہیں تک محدود نہیں تھی. جس لمحے پہ غزوہ تبوک کا موقع آیا, سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے سواریاں پیش کی مجاہدین کے لیے کہ آقا میرا یہ سارا سامان یہ مجاہدین کے لیے حاضر خدمت ہے. دیگر مواقع پہ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا مال صبح و شام تقسیم کیا کرتے تھے. ایک دفعہ 61 سالی کا دور تھا, شارٹیج تھی جیسے آج کل ہمارے ہاں آٹے کی شارٹیج ہے, تو عثمان پاک گندم بہت زیادہ لے کر آئے. آج کے کنٹینر ہے, اس دور کے قافلے ہوتے تھے. کنٹینر سمجھیں وہ قافلے کنٹینروں جیسے آتے. جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے نا, مدینے کے امیر لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے, عثمان بیچنا ہے. آپ نے فرمایا بیچنا ہے. کسی نے 50% منافع لگایا, کسی نے 70, کسی نے 100, ہر ایک اپنا اپنا لگاتا رہا. آپ نے فرمایا نہیں میں نے ابھی نہیں بیچنا. کہنے لگے یار بڑا عجیب سا بندہ ہے, 100 نال 100 منافع, 100 نال 500 منافع لے لے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کرا دیا, مدینے والوں جس جس کو گندم کی ضرورت ہے محمد عربی کا غلام فری میں گندم دینے کو تیار ہے. مدینے کے آڑتیوں نے, تاجروں نے, امیروں نے کہا عثمان ہم نے اتنے منافع کی آفر کی, بہت بڑا پیسہ کما سکتا تھا.
عثمان پاک فرمانے لگے میں نے تمہاری بولی کی طرف بھی نظر کی، آسمان والے کی بولی کی طرف بھی نظر کی، ادھر سے آواز آئی اے عثمان اگر میرے ساتھ سودا کرے نا ایک کے بدلے میں 700 عطا کروں گا، اور 700 پہ بھی رکوں گا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا کر دوں گا، لہٰذا تمہارا منافع کم تھا اس کا منافع زیادہ تھا، اس لیے میں نے اپنے رب کے راستے پہ سارا مال وقف کر دیا۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ بھی ہمارے لیے کئی سبق چھوڑ کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ ویسے میرے ذہن میں تھا کہ اسے کل عرض کروں گا، تو یہ قربان جائیں، بڑے بڑوں کے باندھ ہو گئے، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے تاج، بلکہ ان کے تو مکان بھی برباد ہو گئے۔ وہ مکے کے اندر ایک بہت بڑا آکڑ خان تھا، وہاں اب لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، ختم۔ ابو جہل کی وہاں لیٹرینیں ہیں، مسلمان وہاں جاتے ہیں ٹٹی کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤں جہاں جہاں صحابہ، حالانکہ انہوں نے بڑی وہاں کیا کیا حربے استعمال کی، نہیں تھے ایسی کوئی نشہ۔ میں ایک دن نا جائے ولادت کے پاس ہم کھڑے تھے، تو ایک صاحب ہے پاکستانی، تو وہاں کا وہ مش ڈنڈا بنا ہوا تھا، ریال لگے ہوئے نا منہ، وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کتے نے ہڈی منہ لاگ ونجے نا یہ خون تو پھر لڑدا رہندا، انہیں جب ریال منہ لگ جاتے ہیں تو یہ بھونکنے سے باز پھر نہیں آتے۔ تو جی نہیں ادھر کوئی نہیں، کوئی وجود نہیں۔ میں کہ کوئی جاتے 10 کرمالا جتھے میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے، یہاں جی کوئی نہیں، یہ آپ پاکستان سے آتے، اردو بولتا تھا نا، فیصل آباد کا تھا۔ میں نے کہا جی مان لیا یہاں نسی کوئی جگہ تے یہ نہ کرمالیا یا کوئی بھی نہیں، تو پھر کہ نہیں جی وہ حضرت، میں نے کہا حضرت ہسٹری ذرا بتا، اب جہاں جو کھڑا ہے کر کعبے کی طرف منہ اٹھا قسم کہ یہ جائے ولادت نہیں ہے، ہیں جی آپ بھی ساتھ تھے، ہیں جی۔ تو مسلمانوں کو تو انہوں نے ہر چیز مٹائی، آج بھی وہ جگہ ہمارے لیے بیسے برکت بیسے رحمت، اور وہ جگہ بھی زندہ۔ عثمان تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، آج بھی اکاؤنٹ عثمان کا زندہ ہے جی۔ اور جس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا اس رب ذوالجلال کا اکاؤنٹ تو ویسے بھی نہیں بند کرتا، وہ تو میرے اور آپ جیسوں کا اکاؤنٹ کھل جائے تو بند نہیں ہوتا۔ میرے استاد نے اکاؤنٹ کھلایا، مجھے پڑھایا ہے، میں جو اشارہ کر رہا ہوں میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، اکاؤنٹ کھلایا ہے، جب تک میں پڑھوں گا میرا خالق اس اکاؤنٹ کو روکے گا نہیں۔ ہم آگے یہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، دنیا جو مرضی ٹل لگا لے یہ اکاؤنٹ کبھی بند ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا کرم فضل فرمائے۔ الحمد للہ۔